إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، یقیناً جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا اور ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر اس چیز کا انتظام کر دیا جو ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کارگر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر اس راستے سے ڈرایا جو راستہ ہمیں دنیا میں نقصان پہنچا سکتا ہے اور آخرت میں ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے۔ اب جو آدمی نیک ہوگا وہ ایسے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرے گا، اس کے ساتھ تکبر کرے گا اور اس کی زمین میں رہ کر اس کی ناشکری کرے گا، یقیناً وہ ایسے راستے کو اپنائے گا جس راستے کا نتیجہ یقیناً قیامت کے دن اور دنیا میں بڑا ہی دردناک اور ہولناک ہونے والا ہے۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسی بتائی ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے لیے جنت کا راستہ طے کر سکتا ہے۔ خصوصی طور پر جب عبادتوں کو دیکھا جائے تو کئی قسم کی عبادتیں ہمارے پاس ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے ثواب زیادہ رکھا ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن پر ثواب اللہ نے کم رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے اور کس عمل پر اللہ جلدی خوش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن انسان جسے اللہ اور اس کے رسول نے چالاک قرار دیا، مومن انسان کیا کرتا ہے؟ مومن انسان عمل میں اس عمل کو خصوصی طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے احترام یا جس عمل کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔
تو لہذا مومن اس عمل کو کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور جس کے ذریعے بندہ اللہ کا زیادہ قریبی بن سکتا ہے۔ چلیے مثال کے طور پر بتا دیا جائے، آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب کس عمل پر دیا جاتا ہے؟ نہانے سے لے کر، مسجد میں آنے سے لے کر، امام کے خطبے کو سننے سے لے کر، نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر جانے تک، یہ جو اتنا وقت ہے اس میں سب سے زیادہ ثواب کس پر دیا جاتا ہے؟ تو علماء اتفاقی طور پر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب اگر کسی عمل پر دیا جاتا ہے تو امام کے خطبے پر ہے۔ امام کے خطبے کو سننے پر جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور سو جائے، کوئی آدمی مسجد میں تاخیر سے آئے، تو بتائیے کیا ایسے لوگوں کو جمعہ کا ثواب ملے گا یا جمعہ کے ثواب کے وہ حقدار بنیں گے؟ اب مومن کون ہوتا ہے؟ مومن چالاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہوتی رہتی ہے، اکثر مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب اذان ہونے لگتی ہے تو کچھ لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کا ثواب صرف اس انسان کو دیا جاتا ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ اذان کے بعد مسجد میں آنے والے اللہ کے یہاں یہ جمعہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بس اپنے کندھے پر ایک بوجھ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ہے اس کو ہلکا کرنے والے ہیں، نہ انہیں ثواب دیا جائے گا اور نہ ہی یہ نماز جو جمعہ کی نماز ہے انہیں اللہ کے پاس بچانے والی ہے۔ تو جمعہ کے دن ثواب کس پر ہے؟ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے اور اذان کے دیے جانے سے پہلے آنا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مؤذن صاحب اذان دیتے رہتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ تاکہ اذان کا جواب دے سکیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکیں۔ اور جیسے ہی امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کرتا ہے وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ امام کا خطبہ سنا جائے اور ثواب اس پر زیادہ ہے۔ تو لہذا عقل مند مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں آئے، اگرچہ امام صاحب اگرچہ مؤذن اذان دے رہے ہو، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ امام کے خطبے کو سننا افضل ہے اذان کے جواب دینے سے بھی، امام کے خطبے کو سننا افضل ہے اذان کے بعد کی دعا کو پڑھنے سے بھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو لہذا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ سب سے زیادہ جس پر ثواب دینے والا ہے۔ اگر آپ اسلام کے عمومی طور پر معاملات کو دیکھیں، 3 طرح کی عبادتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی عظیم عبادت، ایسی عبادت جس کے ذریعے انسان اپنے لیے جنت کے راستوں کو ہموار کر سکتا ہے، وہ ہے اخلاق، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ ایک عظیم عبادت ہے، لہذا جس کا عقیدہ درست ہے ایسا انسان اس لائق ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اب دوسری چیز ہے عبادت، چاہے نماز والی عبادت ہو، روزے والی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، جسم کی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ عبادت ہو، یہ دوسری عبادت جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے انسان اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عقیدے کے ذریعے جنت کے راستے کو طے کر سکتا ہے، عبادت کے ذریعے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جسے علماء نے زیادہ اہم قرار دیا، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں، جسے ہم اچھا بیہیویئر کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں، یہ اخلاق ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ 2 عبادتیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں اور 1 عبادت انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ چلیے دوسرا سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیے اصل کیا ہے؟ جنت میں جانا اصل ہے یا جہنم سے بچنا اصل ہے؟ کسے آپ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ اصل کیا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جانا اصل ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول جنت میں جانے کو اصل نہیں کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔ جہنم سے بچ گیا پھر جنت میں گیا یہ کامیاب ہے۔ اگر انسان گناہ کر لے جہنم میں چلا گیا بعد میں جنت میں جائے یا نہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ناکامیاب انسان ہے۔ تو لہذا کامیاب کون ہے؟ جو سب سے پہلے اپنی گردن کو جہنم سے بچائے، اور اخلاق اسلام کا وہ حصہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ کسی انسان کا عقیدہ کتنا بھی درست ہو، اگر گنہگار ہے تو اچھا عقیدہ والا بھی جہنم میں جائے گا۔
کسی انسان کی عبادت کتنی بھی اچھی ہو، اگر وہ گنہگار ہے تو عبادت اور عقیدہ درست رکھنے کے بعد بھی انسان جہنم میں جائے گا. لیکن اگر کسی انسان کے اخلاق اچھے ہیں، کسی کی عبادت اچھی ہے، عقیدہ بھی درست ہے، ایسا انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. تو بتائیے اخلاق کتنی اہمیت کا حامل ہے. لہذا انسان کتنا عقیدے کا درست ہو، تہجد پڑھتا ہو لیکن زبان کا جھوٹا ہو، اخلاق کا برا ہو، لوگوں کو اپنے سے کمتر، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، ایسا انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے. تو اخلاق کی اہمیت ہے. برادران اسلام، خطبے کے شروع میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اخلاق کا ذکر کیا. اخلاق کا ایک حصہ ہے جسے آپ اور ہم تواضع کے نام سے یاد کرتے ہیں. تواضع کا انسان کے اندر ہونا، انسان کے اندر عاجزی، انسان کے اندر انکساری کا ہونا، انسان کا اپنے آپ کو کمتر اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یہ ساری چیزیں کسی ہیں، اسے کہا جاتا ہے عاجزی انکساری. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی عاجزی انکساری کے تعلق سے جو اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. برادران اسلام، جہاں تک عاجزی انکساری تواضع کی بات ہے تو یاد رکھیں اللہ اس کے رسول نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اسے کرنے کا حکم دیا. اور سب سے پہلے حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے انبیاء زمین پر آئے ہیں، اخلاق کے مسئلے میں سب سے بلند پیمانے پر انبیاء ہوتے ہیں، اخلاق کے یہ کمتر نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ارد گرد میں جو لوگ ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی ان کے ساتھ آپ تواضع اختیار کیجیے، ان کے ساتھ زبان کے نرم بنیے، اخلاق ادب سے ان کے سامنے تیزی کا معاملہ نہ کیجیے، ان کے ساتھ پیار والا معاملہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اور یہی وجہ تھی کہ انسان کے پاس چاہے کتنی بھی صلاحیتیں ہوں، چاہے آپ مالدار ہو، قوم کے ذمہ دار ہو، مسجد کے امام ہو، پوری قوم آپ کے سامنے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ساری صفات موجود ہیں لیکن آپ کے دل میں تکبر ہے تو ساری صفاتیں ایک طرف، تکبر اللہ کے نزدیک آپ کو برا کرنے کے لیے کافی ہے. تواضع اتنی اہم عبادت ہے. انبیاء کو دیکھیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کے اندر اس دنیا میں اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے محبوب بندے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے، 950 سال دین کی خدمت کی، اللہ کی راہ میں دن اور رات کو لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا اے نوح، اگرچہ تم ہمارے سب سے پہلے رسول ہو، اللہ نے ایک لمبی زندگی آپ کو دی اور آپ نے اس زندگی کا پورا حق ادا کیا، اللہ کے دین کو پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ آپ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جائیے لوگوں کے سامنے کہیے. حضرت نوح لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ لوگوں، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، جبرائیل میرے سامنے آتے ہیں، اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اس کے باوجود میں خود کو نہ اپنے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. جس طرح تم اللہ کے سامنے مجبور ہو، میں بھی اللہ کے سامنے ویسے ہی مجبور ہوں. جس طرح تم کو ثواب کی ضرورت ہے، ایسے ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہہ دیا. بہت سارے لوگوں نے بعض نبیوں کو ان کے درجے سے بڑھا کر اللہ کے درجے تک پہنچا دیا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے غضب کی صلاحیت حضرت عیسیٰ کو دی. قرآن میں اللہ خود تعریفیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یخلق من الطین کہیئۃ الطیر، کہ حضرت عیسیٰ کیا کرتے، اللہ کے اتنے بڑے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ نے اتنی صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا کہ ایک مٹی کا ڈھیر لیتے، ایک کیچڑ کا حصہ لیتے، اسے پرندے کی شکل میں بنا دیتے اور اللہ کے حکم سے پھونک دیتے، وہ پرندہ بن کر اڑ کر جانے لگتا. مردہ کو زندہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی. ایک بیمار آدمی اور ایسی بیماری جو متعدی ہو، جو پھیلتی ہو، ایسا کوڑی کا مریض حضرت عیسیٰ کے پاس آتا، اللہ کے حکم سے ہاتھ اس پر رکھ دیتے، وہ شفایاب ہوتا. اتنی صلاحیت اللہ نے دی. لوگوں نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر قرار دیا. کسی نے اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے انہیں خدا قرار دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگرچہ عیسیٰ اتنی ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے قائم مقام آنے کی بات دور کی، یہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. تم نے حضرت عیسیٰ کو انسان سے بڑھا کر خدا کے درجے تک پہنچا دیا. عیسیٰ تو ہمارے سامنے ایک معمولی بندے ہیں.
عیسیٰ تو ہمارے سامنے ایک معمولی بندے ہیں جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں ایک نمونہ بنا دیا تھا. تو عاجزی انکساری اتنی اہم چیز ہے. اگر عاجزی انکساری تواضع کی اہمیت کو دیکھا جائے تو برادران اسلام، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی بہت ساری اہمیت ہمیں بتائی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے ہمیں عاجزی کرنے کا حکم دیا، اپنی زبان کو نرم کرنے کا حکم دیا، سخت الفاظ سے، سخت لہجے سے یا اپنے جسم کے اندر تکبر کی کوئی چال کرنے سے منع فرما دیا، تو یہ کرنا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری جانب وحی کی، اللہ نے میری جانب وحی کی اور کہا کہ اے نبی آپ تواضع کو اختیار کیجیے، اپنی قوم سے کہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے، یہاں تک کہ نہ کوئی آدمی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے. اس حد تک تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ کر تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، تو ایسا انسان ایک وقت میں دو گناہ کماتا ہے. پہلا گناہ تواضع کو چھوڑنے کا جس کا اللہ نے حکم دیا، اور دوسرا تکبر کو کرنے کا جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا. تو متکبر بیک وقت دو گناہوں کو اپنے کندھے پر لے کر چلتا. دوسری اہم بات، تواضع کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی. اللہ کے نبی قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب قسم کھاتے ہیں تو یقیناً یہ معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما زاد اللہ بتواضعہ الا عزا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جو حق سے ہے کہ جو انسان زمین میں تواضع اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو برا دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور عزت دیتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور بلند کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی. اور یاد رکھیں کہ قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ لوگ عقل مند انسان ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. تو یاد رکھیں یہ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جسے ہم حکمت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ حکمت کبھی متکبر کو نہیں دی جاتی، یہ حکمت کبھی تکبر کرنے والے کو نہیں دی جاتی. جو زمین میں تکبر کرے گا وہ حق سے اتنا ہی دور جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ما من آدمی الا وفي رأسه حکمت بید الملک فاذا تواضع قیل للملک ارفع حکمته واذا تکبر قیل للملک ضع حکمته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان اللہ نے سروئے زمین پر پیدا کیے ہیں، ہر انسان کے سر میں اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے. جتنے انسان پیدا کیے گئے ہر انسان کے سر میں اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں اللہ نے حکمت کو دے رکھا ہے. حکمت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت. جیسے ہی انسان تواضع کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کمزور لوگوں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دو. اور جیسے ہی تکبر اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو کم سمجھنے لگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو گرا دو، یہاں تک کہ انسان حق کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتا، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کو دن رات دیکھ کر بھی وہ انسان ہدایت پر نہیں آتا. تو یقیناً یہ تواضع کا ایک بڑا اہمیت اور تواضع کا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. برادران اسلام، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم اس جمعہ میں بیٹھے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں داخل کرے. ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. لیکن اگر قرآن میں کہیں ایسا بتایا جائے کہ جس انسان میں زمین میں سربلندی چاہیے، ایسا انسان جہنم میں جائے گا. جس نے زمین میں سربلندی چاہیے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگرچہ آپ نمازی ہوں، اگرچہ آپ حاجی ہوں، اگرچہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے دن رات لگا دیا، لیکن اگر آپ کے اندر تواضع نہیں ہے تو یہ عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی، اور قیامت کے دن آپ کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائی جانے والی زندگی جس کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، ہم نے اس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں سربلندی نہیں چاہتے، جو زمین میں سربلندی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں. اور جان لو کہ یقیناً آخرت کا فیصلہ متقیوں کے لیے ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد اٹھائی جانے والی جو زندگی ہے، اس کے اندر بھلائی کا وعدہ اللہ نے دو قسم کے لوگوں سے کیا ہے.
لہذا اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے اندر آ گئی تو نقصان اٹھانے والا، ان دو چیزوں سے جو بچ گیا وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا۔ سب سے پہلی چیز کہا گیا زمین میں سربلندی چاہنا، اپنے آپ کو سپیریئر بنانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو فرنٹ پیج میں لانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو فیم میں لانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو مشہور بنانا، کرسی کی چاہت رکھنا۔ لوگ یہ کریں کہ جب آپ مجلس میں آئیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ چاہتیں، یہ محبتیں، لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین میں سربلندی چاہنا ہے، اور جس نے زمین میں سربلندی چاہی وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ جو زمین میں سربلندی چاہتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ اللہ کے نزدیک نقصان اٹھانے والا میں سے ہوگا۔ سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سربلندی کا مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے، اگر تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے اور جوتے کا تسمہ ہے جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کسی انسان کے پاس جوتا ہے اور جوتے کا تسمہ ہے، اگر اس کے دل میں صرف اتنا ارادہ آ جائے کہ میرا جو جوتا ہے، جو اس کا تسمہ ہے، وہ تسمہ میرے بھائی کے جوتے کے تسمے سے میرے نزدیک اچھا ہو، بس آپ نے دل میں اتنا سوچا کہ اس سے بہتر وہ تسمہ میرے نزدیک ہو، آپ نے دل میں اتنا چاہا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے زمین میں سربلندی چاہی، اور جس نے زمین میں سربلندی چاہی وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو تصور کریں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے میں کہہ کر پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، قوم کے سردار دل کے اندر تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا، لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے عبادتیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اگر آپ دل کے بیماری میں مبتلا ہیں، یہ نمازیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، دین کی خدمت آپ نے 1000 کی ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ اگر دل کی بیماری میں، زمین کے سربلندی کی عبادت میں یا زمین کے سربلندی جیسی قباحت میں آپ لگ گئے تو آپ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آپ کا چلنا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا بیٹھنا ہمارے لیے نمونہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ پڑھے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع کیسا عجیب تھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے جن کو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، غلام تھے، ان کی بیوی بریرہ یہ بھی غلام تھی۔ تو حضرت مغیث کی بیوی بریرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی اور کہا کہ میں فلاں فلاں آدمی کی غلام ہوں، اگر آپ مجھے خرید کر آزاد کر دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بریرہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اور اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں غلام ہوں، شوہر اور بیوی دونوں غلام ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق رہتا ہے کہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ دے۔ تو لہذا جیسے ہی حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، انہوں نے چاہا کہ میں اپنے شوہر جو مغیث ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ کیوں رہوں؟ میں آزاد ہو گئی، وہ غلام ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، لہذا انہوں نے آزاد ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے، جو غلام تھے، یہ حضرت بریرہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لہذا حضرت بریرہ کو مناتے، کہتے کہ تم میری شادی میں لوٹ آؤ، ہمارے بیچ میں اولاد ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ دو گی تو اولاد کا کیا ہوگا؟ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تھے۔ آپ نے دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا کہ حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں، حضرت مغیث ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں، حضرت مغیث ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے بریرہ میری شادی میں دوبارہ لوٹ کے آؤ، کم از کم اپنے اولاد کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو آپ کے دل میں تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا اے عباس ان دونوں کو دیکھ کر آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت مغیث کتنی محبت اپنی بیوی سے کرتے ہیں اور حضرت بریرہ کتنی نفرت اپنے شوہر سے کرتی ہیں؟ لہذا حضرت مغیث نے سارے طریقے اپنا لیے، بات نہیں منی تو آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی جتنے راستے ہو سکتے سب اپنا لیا، میری بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ کے نبی اب آپ تو سفارش کر دیجئے، آپ میرا معاملہ رکھیے، یقیناً آپ کی بات ٹالی نہیں جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش کو روکا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے، جا کر بریرہ سے کہا لو راجعتی، اے بریرہ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری ان کے بیچ میں اولاد ہے، اے بریرہ شادی میں لوٹ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت بریرہ نے سیدھا سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا مشورہ ہے کیا حکم ہے؟ یہ آپ کا مشورہ ہے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر میں مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، منہ پر مشورہ ٹھکرا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں اور حضرت بریرہ آپ کے منہ پر مشورہ ٹھکرا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے نکل کر چلے آتے. اسے کہتے ہیں تواضع. آج اگر کوئی آدمی قوم کا بڑا ہو, کسی کا ذمہ دار ہو, کسی قوم کا, جماعت کا, مسجد کا, اس کے منہ پر اس کے مشورے کو ٹھکرا کر دیکھیں, فوراً لوگ ایگو پر لے لیتے کہ میرا مشورہ کیسے ٹھکرایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع یہ تھا کہ وہ بریرہ جن کو آزاد کرنے میں حضرت عائشہ نے مدد کی, لیکن جیسے ہی حضرت بریرہ نے آپ کے مشورے کو ٹھکرایا, اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہ کہا, وہاں مجلس سے سیدھا چلے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے اور دین کی باتیں سکھا کرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعب عطا کیا. جو پہلی بار آپ کو دیکھتا گھبرا جاتا, ڈر جاتا. ایک نوجوان آیا, آپ کی مجلس میں آ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا کہ آپ کا رعب اس کو لگ گیا, لہذا اس کے بازو کپ کپانے لگے, اس کے بازو, اس کے شولڈر کپ کپانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے مخاطب ہو کر کہا, اے نوجوان آرام سے, کہا اے نوجوان آرام سے, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, نہ میں بادشاہ ہوں نہ میں بادشاہوں کا بیٹا ہوں, میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ انما انا ابن امرأۃ تأکل بقدید بمکہ, بلکہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ کے اندر کبھی سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا بھگا کر کھایا کرتی. میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں, مجھ سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, مجھ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں. یہی وجہ تھی کہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لمبی لمبی باتیں کی جائے, آپ کو آقاؤں کا آقا, سرداروں کا سردار کہا جائے. اللہ کے نبی کو اس بات سے نفرت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم میرے ساتھ ویسا نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسائیوں نے کہا, میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں, تو حق سے کہو کہ آپ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. زیادہ شان میں لمبی لمبی تعریفیں مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. ایک صحابی آئے, آ کر کہا انت خیر البریہ, اے اللہ کے نبی اس روئے زمین کے سب سے اچھے انسان آپ ہیں. آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم, یہ صفت میرے باپ ابراہیم کی, یہ صفت میری نہیں تھی. ایک مرتبہ مجلس میں کہا گیا انت خیر اسم یونس بن متى, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یونس سے بہتر ہے. حضرت یونس سے غلطی ہوئی, ہمارے نبی غلطی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ حضرت یونس بن متى سے مجھے بہتر سمجھے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت کی کہ آپ مجلس میں آئے, لوگ آپ کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. آپ مجلس میں آئے, سارے لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف آئیں. آپ کو اس بات سے نفرت تھی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوا مقعده من النار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات سے دل میں خوشی ہوتی ہے, جس آدمی کو اس بات سے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف چلی جائیں, لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی تواضع کرنے والا نہیں تھا, جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, یہ آدم کے جتنے اولاد ہیں ان کا میں سردار ہوں, لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. یہ فضل اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, لہذا یہ فضل اللہ کی, تعریف اللہ کی ہے, اس پر میں فخر نہیں کرتا. برادران اسلام, یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے قوم کے جو غریب ہیں, قوم کے جو فقیر ہیں, ان کے ساتھ رہنا کہنا پسند کرتے. جو قوم کے مالدار ہیں, قوم کے ذمہ دار ہیں, اللہ کے نبی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم حینی مسکینہ, اللہم امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے پروردگار, تو مجھے زندہ رکھنا تو ان قوم کے غریب اور فقیروں کے بیچ میں زندہ رکھنا, تو مجھے موت دینا تو انہی کے بیچ میں موت دینا, اور قیامت کے دن جب مجھے تو اٹھانا تو انہی کی صف میں سے مجھے اٹھانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع نہیں تھا, اور کیا تھا. برادران اسلام, غزوہ بدر کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے غرض سے بھی نہیں نکلے تھے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے, لہذا جیسے ہی صحابہ نکلے تو صحابہ کے پاس سواری کم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھے کہ سواری کم تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو بانٹ دیا. جتنی سواری تھی لوگوں میں بانٹ دی, لہذا ہر
تین انسان کے بیچ میں ایک اونٹ آیا، تین انسان کے بیچ میں ایک اونٹ آیا کہ اس اونٹ پر سب تینوں باری باری سوار ہو کر مقام بدر تک پہنچیں گے۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی بھی باری لگائی، اللہ کے نبی نے اپنی بھی باری لگائی، لہذا آپ کے ساتھ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو لہذا ایک اونٹنی میں حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہو کے بدر تک جانا ہے۔ اب حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہم اونٹنی پر بیٹھیں اور ہمارے نبی پیدل چلیں؟ اے اللہ کے نبی آپ اونٹنی پر بیٹھیے، جب تک بدر کا مقام نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتما اقوى منی ولا انا اغنی عن الاجر منکما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات طاقت کی ہے، جہاں تک بات طاقت کی ہے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اونٹنی پر بیٹھے وہ جو کمزور ہے اور پیدل چلے وہ جو طاقتور ہے، تو لہذا طاقت میں تم سے زیادہ ہوں، مجھے پیدل چلنا چاہیے اور تم دونوں کمزور ہو، تم کو اونٹنی پر بیٹھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پیدل چل کر ثواب کمانا چاہتے ہو، اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں ہوں، اس ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ لہذا بدر کا مقام آیا، کبھی اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھتے، کبھی آپ پیدل چلتے، کبھی آپ پیدل چلتے، کبھی آپ اونٹنی پر بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے الگ سٹیج نہیں مانگا، کبھی صدارت کی الگ سے کرسی آپ نے نہیں مانگی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کو جس نے نہیں دیکھا ہوتا مجلس میں آتا ہو تو وہ پوچھنے پر مجبور ہوتا ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی قوم کے ساتھ ایسے مل کر بیٹھتے کہ پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اس طرح کے عاجزی انکساری آپ کے پاس ہوا کرتے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری صرف اچھوں کے ساتھ نہیں تھی۔ جو کوئی انسان گنہگار ہوتا، کسی سے بڑا جرم ہوتا، جس طرح آج ہم کسی مجرم کو، کسی گنہگار کو، کسی بے نمازوں کو حقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کسی گنہگار کے ساتھ بھی تکبر نہیں کرتے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بھی پیارا معاملہ کرتے۔ ایک صحابی کا نام آتا جن کا نام عبداللہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، شراب پی لی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے لیکن ایک گناہ میں مبتلا تھے، وہ شراب پیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب کی حالت میں دیکھا تو مارنے کا حکم دیا۔ صحابہ کو جو میسر ہوتا، کپڑا، چپل، جوتا، جو میسر ہوتا، سارے لوگوں نے مل کر مسجد کے کونے میں ان کو مارا۔ لہذا جب وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، سارے صحابہ پلٹ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جاتے جاتے دو صحابی میں سے ایک صحابی نے کہا اخزاک اللہ اکثر ما یستتاب۔ جاتے جاتے دو صحابی میں سے ایک نے کہا کہ اللہ اس انسان کو ذلیل کرے کہ کتنی مرتبہ اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، کتنی مرتبہ اس کو مارا گیا لیکن یہ انسان باز نہیں آتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہو، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سے کہا کہ لا تعینوا علیہ الشیطان۔ اللہ کے نبی نے کہا اگرچہ وہ گنہگار ہے لیکن شیطان کی اور مدد اس پر مت کرو، اگر تم اس کو لعنتی قرار دو گے تو شیطان اس پر اور حاوی ہو جائے گا اور اس گناہ میں اس کو ہمیشہ لے کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر شیطان کی مدد نہ کرو، میں اس انسان کو جانتا ہوں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، گنہگار ہے، شراب پیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پازیٹیو مائنڈ کا تعلق کیا، مثبت سوچ اس کے ساتھ رکھی اور کہا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی جو حضرت عبداللہ تھے اگرچہ شراب پیتے لیکن اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے، جب بازار میں جاتے، بازار میں دیکھ لیتے کہ اچھا شہد آیا ہے، بازار میں دیکھ لیتے کہ اچھا گھی آیا ہے یا کوئی اچھا کپڑا ہے تو کپڑا خرید لیتے، کپڑا خرید لیتے اور اس دکاندار سے کہتے کہ میرے ساتھ آؤ میں اس کا تمہیں دام دے دوں گا۔ لہذا اس دکاندار کو لے کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے، دستک دیتے، اللہ کے نبی دروازہ کھولتے اور وہ کپڑا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرے طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی شکریہ ادا کرتے، مسکراتے، پھر اس کے بعد وہ صحابی کہا کرتے اے اللہ کے نبی یہ وہ دکان کا مالک ہے جہاں سے میں نے کپڑا لیا ہے، براہ کرم اس کا پیسہ بھی آپ دے دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا یہ میرے لیے ہدیہ نہیں تھا، کیا میرے لیے گفٹ نہیں تھا؟ تو گفٹ دینے والا پیسہ دے گا یا گفٹ لینے والا پیسہ دے گا؟ تو صحابی کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر بازار میں کوئی بھی اچھی چیز دیکھوں تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز کھائیں تو میرے نبی کھائیں، اگر یہ کپڑا ہے تو میرے نبی پہنے، لیکن میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی میرا گفٹ بھی ہے، اس کی قیمت بھی ادا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کرتے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے۔ یہ وہ صحابی تھے، اگرچہ انہوں نے
شراب پی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ یہ گنہگار ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت معاذ الاسلمی رضی اللہ عنہ زنا کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، حضرت معاذ الاسلمی کو پکڑ کر لے جایا گیا، رجم کیا گیا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک اس کی روح قبض نہ ہو جائے۔ لہذا جب حضرت معاذ کو لوگ پتھر مارنے لگے، تکلیف نہ برداشت کر کے اپنے آپ کو زمین سے نکال کر بھاگنے لگے، لیکن صحابہ نے پکڑ کر آخرکار انہیں رجم کر دیا، قتل کر دیا۔ ان کے لہو لہان جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، کفن پہنایا گیا تھا، پورے جسم پر، پورے کفن پر خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تاکہ جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے زنا کیا، آپ نے خود ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، اس خون میں لت پت لاش کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس خون میں لت پت انسان کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اس نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو پوری ایک امت پر بانٹ دیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے، لہذا اس کو تم کم مت سمجھو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، اچھوں کے ساتھ بھی آپ اچھا کرتے، اچھوں کے ساتھ بھی تواضع اختیار کرتے۔ جو انسان گنہگار ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی تواضع کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تواضع کا حکم دیا، تکبر سے اسی طرح منع کیا۔ آپ کے دل میں یا تو تواضع ہوگا یا تکبر ہوگا، جہاں تواضع آیا تکبر گیا، اور جہاں تواضع ہٹ گیا تکبر نے دل میں جگہ لے لی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ کوئی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہے جس جملے کی وجہ سے اس کی زبان سے تکبر جھلکتا ہو۔ صحابہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ اور ان کے غلام جا رہے ہیں، دونوں نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا، دونوں نے نیا لباس پہنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو مالک ہیں، یہ تو غلام ہے، اگر غلام کو پرانا لباس پہنا دیتے تب بھی اچھا ہوتا، آپ نے انہیں اتنا اچھا لباس کیوں پہنایا؟ تو حضرت ابو ذر نے قصہ سنایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں نے اس غلام سے کہا یا ابن السودا، میں نے اس غلام سے کہا اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے اس غلام سے کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ اب وہ غلام تھا، اس نے دیکھا کہ میرے آقا نے میری ماں کا نام لے کے مجھے عیب دلایا ہے، کہا کہ تم کالے ہو، تمہاری ماں بھی کالی ہے، اس لیے تم کالی ماں کے بیٹے ہو۔ لہذا سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، آ کر کہا اے اللہ کے نبی میرے آقا نے ایسا ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا کر بھیجا، اور آپ کو پتا ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، عمر میں بڑے تھے، کوئی نوجوان صحابی نہیں تھے، لہذا کمزوری کی حالت میں لنگڑتے لنگڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعیرتہ بأمہ، اے ابو ذر کیا تم نے ان کی ماں کا نام لے کر ان کو عیب دلایا؟ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذہن میں دل میں اتنا رکھ کر ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آواز کو بلند کیا، کہا اعیرتہ بأمہ، کیا تم نے ان کی ماں کا نام لے کر عیب دلایا؟ حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤ بھاؤ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو اور بلند کیا اور کہا اعیرتہ بأمہ، کیا تم نے ان کی ماں کا نام لے کر ان کو عیب دلایا؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تم تو وہ انسان ہو جس کے اندر جاہلیت کی بدبو ابھی بھی باقی ہے۔ جاہلیت کے وقت میں آقا کو بڑا اور غلاموں کو کمتر سمجھا جاتا، اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے، لیکن تم نے کیا ہے تو تمہارے اندر جاہلیت کی بدبو ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت ابو ذر ہکا بکا ہو گئے، داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی، کیا ابھی بھی میرے اندر جاہلیت کی بدبو باقی ہے؟ اس مجلس سے چلے گئے، شرمندہ ہو گئے۔ دوسرا دن صبح ہوا، غلام کے گھر پر پہنچے اور اپنے گال کو زمین پر رکھا اور غلام سے کہا کہ تم میرے گال پر پیر رکھ کر اتنی زور سے دباؤ اگر دل کے اندر کوئی اور جاہلیت کی بدبو ہو، جاہلیت کی عادت ہو تو سب آج ہی نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت نفرت کرتے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنے سے کمتر سمجھے، کسی کو حقیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اگر آپ نے کسی کا لباس دیکھ کر، کسی کا پہناوا دیکھ کر، کسی کے خاندان کو دیکھ کر اسے اپنے سے کمتر سمجھا، اللہ کے نزدیک آپ برے ہیں، چاہے آپ کتنے نمازی ہو، کتنے متقی ہو، کتنے حاجی ہو، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے نزدیک کیسا ہے۔ یہی وجہ تھی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھ گئے تھے، درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے انسان تھے، لہذا جیسی کھجور کے درخت پر چڑھے تو ہوا آنے کی وجہ سے ان کی ران سے کپڑا ہٹ گیا،
ان کی ران سے بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا, تو جو ان کی پنڈلی تھی دبلی پتلی تھی, خود دبلے پتلے انسان تھے تو لہذا پنڈلی بھی دبلی پتلی تھی. کچھ منافقوں نے دیکھا یا کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کو ہنسی آ گئی کہ یہ دیکھو بڑے اپنے آپ کو صحابی سمجھتے ہیں اور اتنی دبلی پتلی پنڈلیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا, کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں کہ اتنی دبلی پتلی بچوں کی جیسی پنڈلیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان پنڈلیوں کو معمولی سمجھتے ہو, جن پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو انہیں معمولی سمجھتے ہو, خدا کی قسم اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ یہ دونوں وزنی ہیں. اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی پہچان نہیں بتاتا, آپ کا تقوی, آپ کی داڑھی یہ تقوی پر دلالت نہیں کرتی. تقوی دل میں ہوتا ہے اور ہر آدمی کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. آپ انسان ہیں, آپ کو حکم دیا گیا چاہے انسان اچھا ہو برا آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں. اگر انسان برا ہے, اس کی عادتیں بری ہیں, اسے دیکھ کر اگر آپ اسے برا سمجھتے ہیں تو اسی کو اسلام نے بدگمانی کہا, اور بدگمانی اسلام کے اندر حرام ہے. اگر آپ اللہ کے سامنے نجات پانا چاہتے ہیں, انسان جیسا بھی ہو اس کے بارے میں اچھا گمان کریں. ظنوا بالمؤمنین خیرا, جو بھی مومن ہے اس کے بارے میں اچھا تصور کریں, اس کی غلطی اس کے ساتھ, اس کا گناہ اس کے ساتھ. اگر آپ گنہگار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں. یہی تواضع ہوتا ہے برادران اسلام. یہی تکبر ایسا گناہ ہے کہ جو انسان تکبر کرنے لگ جاتا ہے, یاد رکھیں تکبر کی وجہ سے اس انسان کی سوچ اتنی گھٹیا ہو جاتی ہے کہ انسان کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حدیثوں کے اندر آتا ہے, تاریخ کے اندر ابن ثوابہ نام کے ایک آدمی کا ذکر آتا ہے. یہ بنی عباس ہیں کہ بڑے قائدوں میں سے تھا, بڑے قائدوں میں سے ایک بڑا قائد ابن ثوابہ تھا. ابن ثوابہ اپنے گھر میں داخل ہوا. گھر میں داخل ہونے کے بعد مارے تکبر کے لوگوں میں مشہور تھا کہ بڑا متکبر انسان ہے. مارے تکبر کے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد بیٹھ گیا. اپنے غلام سے پانی مانگا تو غلام نے کہا جی حضور میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں. ابن ثوابہ نے اس غلام کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا؟ تو غلام کہتا ہے میرے مالک آپ نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے کہا کہ جی ہاں میں پانی لاتا ہوں. تو ابن ثوابہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاں کرنے کی طاقت وہ رکھتا ہے جس کے پاس نہ کرنے کی طاقت ہو. ہاں وہ بولتا ہے جسے نہ بولنے کی صلاحیت ہو. کیا اس گھر میں کوئی ایسا ہے جو مجھے نہ بول سکتا ہے؟ کیا کوئی اس گھر میں ایسا ہے کہ مجھے نہ بول سکتا ہے؟ جب نہ بولنے کی طاقت نہیں ہے تو تم نے ہاں کیسے بولا؟ تلوار اٹھائی اس کی گردن کاٹ دی. تلوار اٹھائی اس کی گردن کاٹ دی. تکبر ایسا گناہ ہے کہ انسان زمین کے ہر گناہ کو تکبر کی وجہ سے کر سکتا ہے. برادران اسلام, اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اے انسان اللہ نے تمہیں کمزور بنایا ہے, زمین میں تکبر کر کے مت چلو. اگر زمین میں تکبر کر کے چل بھی جاؤ تو کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو یا اپنے آپ کو پہاڑوں کے جیسے بلند کر سکتے ہو؟ اگر تکبر کر کے یہ سب نہیں کر سکتے تو تکبر کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. برادران اسلام, انسان اپنی حقیقت کو یاد کرے. کسی کو کمزور سمجھنے سے پہلے اپنے حقیقت کو یاد کرے. بنی امیہ کے دور میں آتا ہے کہ ایک انسان تھا جسے محلب بن ابی صفرا کہا جاتا ہے. محلب بن ابی صفرا یہ قوم کا بڑا قائد تھا. خوارج کے مسئلے میں بنی عباسیہ کے وقت میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے معروف قائد یہ تھا. لہذا تکبر تھا, اس کے اولاد کے اندر بھی تکبر تھا. تو ایک مرتبہ اس کا بیٹا مارے تکبر کے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا اپنے لباس کی وجہ سے. مارے تکبر کے لباس کو لٹکتے لٹکتے جا رہا تھا. مالک بن دینار رحم اللہ نے اسے دیکھا. مالک بن دینار نے مسجد کے باہر دیکھا کہ یہ محلب بن ابی صفرا کا بیٹا ہے, جو محلب ابھی اس قائدوں میں سب سے بڑا قائد ہے. لہذا مارے تکبر کے کپڑے کو لٹکاتے جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اپنے کپڑے کو اوپر کر لو, یہ تمہارے لیے دل کے لیے بھی پاکی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی پاکی ہے. تو محلب بن ابی صفرا کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جیسے آج ہماری زبانوں پر چلتا ہے, کسی کو ٹوک دیا جائے تو کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ہاں, اپنے آپ کو میں کہتے ہیں. تو لہٰذا اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو مالک بن دینار رحم اللہ نے اس کی جرب دیکھا, کہا کہ ہاں میں تم کو اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کون ہو. میں تم کو اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کون ہو. اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل العذرہ. کہا کہ ہاں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو ایک گندے بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جب تم پیدا ہوئے تھے ایک بدبودار گندے نطفے سے پیدا ہوئے تھے, اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر سڑی گلی بدبودار ہڈی بن جاؤ گے. یہ تمہاری حقیقت ہے, میں تم کو جانتا ہوں. تمہارا یہ لباس تمہاری پہچان نہیں ہے, تمہارا یہ خوبصورت چہرہ تمہاری پہچان نہیں ہے, تمہارا یہ عہدہ تمہاری پہچان نہیں, تمہاری پہچان یہی ہے. لہذا کہا کہ یہ تم ہو. وہ نوجوان شرما گیا اور خاموشی سے وہاں سے چل گیا. یہی اصل انسان کی حقیقت ہے. چاہے انسان زمین میں کتنا بڑا بن جائے, اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے. آخری بات کہ انسان تواضع اختیار کرے تو کیسے کرے, کیسے انسان کے اندر تواضع آئے. شریعت کے اندر بہت سارے اصول بنائے گئے جس کے ذریعے کہ انسان اپنے دل کے اندر تواضع کو اختیار کر سکتا ہے. دو باتیں.
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تواضع کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا رأس التواضع خصلتان، کہ دو صفتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کہ انسان اپنے دل کے اندر تواضع لا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تم جس سے بھی ملو خود آگے بڑھ کر سلام کرو، جس سے بھی ملاقات کرو خود آگے بڑھ کر سلام کرو، کیونکہ متکبر آدمی آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتا۔ لہذا تم نے اگر عادت بنا لی ہر کسی کو آگے بڑھ کر سلام کرنے کی، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں تواضع عطا کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں آؤ تو مجلس میں آگے بیٹھنا یا آگے کی امید نت لگانا، یہ مت کہنا کہ لوگ مجلس میں آؤ تو مجھے دیکھ کر خوش ہوں، لوگ میری تعریف کریں، ایسا دل کے اندر تصور مت رکھو، ہو سکتا ہے کہ تواضع آ جائے۔ بلکہ بعض سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا کہ ایک انسان تواضع کیسے اختیار کرے تو وہ کہا کرتے کہ جب تم اپنے سے کسی بڑے کو دیکھو، کسی ایسے انسان کو دیکھو جو تم سے عمر میں بڑا ہے، تو تم اپنے دل کے اندر زور سے کہو، کسی ایسے انسان کو دیکھا جو تم سے عمر میں بڑا ہے تو اپنے دل میں زور سے کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مجھ سے پہلے اسلام میں آیا، اس نے مجھ سے پہلے نیکیاں کی، لہذا نیکیوں میں میں پیچھے ہوں، یہ بزرگ آدمی مجھ سے اچھا ہے۔ اب کسی بچے کو دیکھو جو تم سے عمر میں کم ہو تو اپنے دل میں زور سے کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ بعد میں مجھ سے پیدا ہوا ہے، لہذا اس نے گناہ کم کیے، گناہ میں نے زیادہ کیے ہیں۔ بڑے کو دیکھو تو کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، نیکیاں اس کے نزدیک زیادہ ہیں۔ چھوٹے کو دیکھو تو اپنے دل کے اندر زور سے کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ گناہوں میں کم ہے، گناہوں میں میں زیادہ ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتا رہے اور ہر انسان کے ساتھ ایسا تعامل کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تواضع عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر جو اخلاق کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے، اللہ ہمارے اندر تواضع جیسی عظیم صفت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تکبر جیسے عظیم گناہ سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔